بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام عظیم پیغمبر تھے اور آپ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوران کی طرف مابعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ سب کے سب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے اور نوکر چاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زمین بھی عطا فرمائی تھی، اور آپ تاجر بھی تھے۔ آپ کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور صحت مند اور طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ نہایت رحم دل اور فیاض تھے۔ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ وہ غلاموں کو خریدتے تھے اور اللہ کی رضا کی خاطر انہیں آزاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم یہ کیا کہ انہیں نبوت عطا کر دی، چنانچہ وہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتے جو اس نے اپنے سب بندوں کو عطا کر رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتے، اور ہمیشہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اظہار نیاز مندی کرتے رہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے اور شکر گزار بندوں کے لیے ایک عظیم نمونہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا اور آپ کا سخت امتحان لیا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور آپ بے حد صبر اور برداشت سے کام لے رہے تھے۔ انہیں ان کی ساری دولت سے محروم کر دیا گیا۔ پہلے ان کے مال مویشی، غلام اور زمینیں ہاتھ سے نکل گئیں، اور وہ مکان اور اولاد سے محروم ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی سب اولاد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اور آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ سوائے دل اور زبان کے کچھ بھی سلامت نہ رہا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بگڑتی ہوئی حالت میں کوئی کمی نہ آ سکی، بلکہ مشکلات اور موذی بیماری بڑھتی رہی، تو تمام دوست اور رشتہ دار ان سے نفرت کرنے لگے۔ بعض تو ان سے دور بھاگ گئے، صرف ان کی مہربان اور محبت کرنے والی بیوی پاس رہ گئی، اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔
آزمائش و مصائب کی یہی گھڑی تھی کہ شیطان نے ان میں ناشکراپن، جھنجھلاہٹ اور بے صبری پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ اللہ کے سچے شکر گزار بندے اور اس کے نبی تھے، اس لیے ان کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنے خالق و مالک کو یاد کرتے، اس سے رحم مانگتے اور ناقابل برداشت بیماریوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جب اس حالت میں بھی ان کی استقامت میں فرق نہ آیا تو شیطان نے ان کی بیوی کو بے صبر پن میں مبتلا کر دیا اور اسے ناشکری کے الفاظ کہنے پر اکسایا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام اتنے برہم ہوئے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ صحت یاب ہوئے تو بیوی کو کوڑے ماریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیوی کو اپنی نظروں سے دور ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بہرحال ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدلنے اور ان کی صحت بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنا پاؤں زمین پر ماریں، یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور دوسرے عزیز اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عطا کیے، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بہرحال اب حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئے اور اتنی خدمت گزار محبت کرنے والی بیوی کو کس طرح سزا دیں، اور دوسری طرف قسم پوری کرنے کی ذمہ داری کا بھی احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی دور کرنے کی ایک راہ پیدا فرما دی۔ ان سے کہا کہ وہ 100 تنکوں والا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مارے، تو اس طرح اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہوگی، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا پکڑیں اور اسے قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ماریں اور قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ ایک اچھے ابد بندگی کرنے والے تھے، بلا شبہ وہ اپنے اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر ایک ہی بار انہیں ماریں اور قسم بھی پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور یہ تھا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ۔